أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. صدق اللہ العظیم. احباب ناظرین، آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کے سامنے شرم و حیا کو بیان کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف شیطان اپنی چال بچھا چکا اور ہم اس کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. آئیے ہم جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کس قدر شرم و حیا کا درس دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النور میں سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 30، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نظر کو نیچا رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں. بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. مردوں کے لیے حکم ہے جب یہ رستے پہ چلیں گے تو اپنی نظر کو نیچا کر کے چلیں گے، اپنی عزت کی حفاظت کریں گے. اسلام نے شرم و حیا کو ایمان کا حصہ کہا ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث کا نمبر 153. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی شاخیں 70 یا 60 سے زیادہ ہیں، جن میں سے سب سے بڑھ کر شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا شاخ کسی تکلیف دہ چیز کو رسے سے دور کر دینا ہے. اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. شرم و حیا نیکی کا درس دیتا ہے، حیا بلائی کی دعوت دیتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 6117. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سے ہمیشہ بلائی پھیلتی ہے، اور جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے مرضی کرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3483. ابو مسعود عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے اگلے پیغمبروں کے کلام میں سے جو چیز پائی ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جب تجھ میں حیا نہ ہو تو جو دل میں آئے وہ کرتا پھرے. جس بندے میں حیا نہیں وہ جو دل میں آئے کرتا پھرے. میرا جسم میری مرضی. جب بندے کے دل میں حیا نکل جاتا ہے تو اس کے دل میں ایمان بھی نکل جاتا ہے. جس میں حیا ہے اس میں ایمان ہے، اور جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 25858. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یقیناً ایمان اور حیا دونوں اکٹھے ہیں. جس بندے میں حیا نکل جاتا ہے اس میں ایمان نکل جاتا ہے. انسان کو اپنی بنیادی ضرورت پوری کرتے وقت بھی اسلام حیا کا درس دیتا ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4012. یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ہوئے دیکھا جس نے تہ بند نہیں باندھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حیا دار ہے اور پردہ پوشی کرتا ہے. اللہ حیا اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے، اس لیے جو میدان میں نہائے اسے تہ بند باندھ لینا چاہیے یا پھر پردہ کر لینا چاہیے. اسی طرح سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 406. یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، اللہ حلیم ہے، بردبار ہے، حیا والا ہے، پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے.
اس لیے جو شخص میدان میں نہائے اسے چاہیے کہ غسل کرتے وقت، نہاتے وقت اپنے لیے پردے کا اہتمام کر لے۔ دیکھیے اسلام کس قدر ہمیں شرم و حیا کا درس دیتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4018۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کا سطر نہ دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کا سطر نہ دیکھے، اور کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4014۔ جرحد اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میری ران کھلی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں ران ستن میں سے ہے، اسے چھپانا چاہیے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس عورت کا اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان ہے اسے چاہیے کہ اتنی دیر تک اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائے جب تک کہ مرد نہ اٹھا لے، اس لیے کہ کہیں عورتیں پہلے سجدے سے سر اٹھائیں اور مرد بعد میں اٹھائیں، کہیں عورتوں کی نظر مرد کے سر پہ نہ پڑ جائے۔ اسلام نے اس قدر حیا کا درس دیا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 495۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو اور ان کے سونے کے بستر الگ کر دو۔ اب بھائی بھائی کے ساتھ نہیں سو سکتا، بھائی بہن کے ساتھ تو بہت دور کی بات ہے، جب بچے بالغ ہو جائیں تو بھائی بھائی کے ساتھ نہیں سو سکتا۔ اب وہ احادیث جن میں خاص طور پر عورتوں کے پردے کا حکم آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور میں، سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 31، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنات عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو اپنی نظر کو نیچا رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو چھپا کر چلیں۔ اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2778۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں اور حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں عبداللہ بن ام مکتوم سے پردہ کرو۔ تو وہ کہنے لگیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نبینے صحابی ہیں، یہ تو ہماری پہچان بھی نہیں کر سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم دونوں بھی اندھی ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے تم بھی پردہ کرو۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تم کیا نہیں دیکھتی ہو، تم تو دیکھتی ہو نا، اس لیے پردہ کرو۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2196۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے اور فرمایا، سبحان اللہ، آج کی رات کتنے فتنے اور کتنے خزانے نازل ہوئے۔ حجرے والیوں کو یعنی امہات المؤمنین کو کوئی جگانے والا ہے؟ سنو، دنیا میں کپڑے پہننے والی بہت سی عورتیں آخرت کے دن ننگی ہوگی، یعنی ان کے جسم کے اوپر باریک لباس ہوگا یا پھر اتنا ٹائٹ ہوگا کہ اس کے جسم کے اعضاء نظر آئیں گے، تو ایسی عورتیں آخرت کے دن ننگی ہوں گی۔ اسی طرح یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے، معارف الحدیث میں بھی ہے، حدیث کا نمبر 1639۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسماء، جب عورت بلوغت کو پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے
کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے۔ ہم کہتے ہیں اپنے گھروں میں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیوی ہیں اور ان کی بہن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باریک کپڑا نہیں پہننا، صرف چہرہ اور ہاتھ نظر آنی چاہیے، باقی جسم کا سارا حصہ کپڑے سے ڈھکا ہونا چاہیے۔ یہ اپنے گھروں کی بات ہے، لیکن جب عورت گھر سے باہر نکلے گی تو اپنے مکمل جسم کو ڈھانپ کر پھر باہر نکلے گی۔ اسی طرح مشکات المصابیح کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4375۔ حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو ان کے اوپر ایک باریک چادر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو پھاڑ دیا اور پھر اپنی طرف سے ایک موٹی چادر پہنا دی۔ اسی طرح مشکات المصابیح کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4367۔ دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبت مصر کے بنے ہوئے سفید باریک کپڑے پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا مجھے عنایت کر دیا اور پھر فرمایا اس کپڑے کے 2 ٹکڑے کر لینا، ان میں سے ایک کی قمیض بنا لینا اور ایک کپڑا اپنی بیوی کو دے دینا، وہ اپنے لیے اوڑھنی بنا لے گی۔ تو جب وہ واپس مڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اہلیہ کو کہنا اس باریک کپڑے کے نیچے ایک موٹا کپڑا رکھ لے تاکہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 5674۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ انصار میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول آپ دیور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 5232۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دیور اور جیٹھ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو ہلاکت ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں کہ اپنے ہیں، اپنوں میں کون سا پردہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کس قدر پردے کا اہتمام کروایا ہے۔ ان احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں کس قدر شرم و حیا سے رہنا چاہیے، کسی کی عزت کو ہم اپنی عزت سمجھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے استاد محترم نے ہمیں سنایا۔ سعودی عرب کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص رکشہ چلایا کرتا تھا تو اس کے اوپر کسی نے جھوٹا الزام لگا کر اس کو جیل میں کروا دیا۔ اس رکشہ والے کی ایک بہن تھی، اس نے بہت کوشش کی کہ میں اپنے بھائی کو کسی طریقے سے جیل سے باہر لے آؤں۔ وہ روزانہ اسی بات کو لے کے پریشان تھی کہ میں اپنے بھائی کو کیسے واپس لاؤں۔ میرے بھائی نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میں ابھی چھوٹی سی تھی کہ میرے ماں باپ فوت ہو گئے، میرے بھائی نے میری پرورش کی ہے، اب میرے بھائی کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ وہ روزانہ اسی بات کو لے کے پریشان تھی کہ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے سوچا میں اور تو کوئی کام نہیں کر سکتی، لہٰذا میں اس طرح کرتی ہوں، باہر جا کر اپنی عزت کو بیچ دیتی ہوں اور اس کے عوض میں پیسے ملیں گے تو میں اپنے بھائی کو آزاد کرواؤں گی، اپنے بھائی کو جیل سے چھڑا کر گھر واپس لاؤں گی۔ تو 2-3 دن سوچنے کے بعد اس نے گھر سے قدم باہر رکھا، ابھی تھوڑی دور چل کر گئی تھی تو اس کا بھائی نظر آ گیا، بھائی سے ملی اور بہت زیادہ خوش ہوئی۔ بھائی کہنے لگا بہن پریشان نظر آتی ہو، میں پریشان کیوں نہ ہوتی، میرا بھائی جیل میں اور میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ یہاں ذرا سوچئے، بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بہنیں بھائیوں کو نہیں چھوڑتی۔ بہن کہنے لگی اللہ کا شکر ہے کہ آپ آ گئے ہیں، ورنہ میں تو یہ کام کرنے چلی تھی۔ بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہن نے اس کی وجہ پوچھی تو بھائی نے کہا میں رکشہ ڈرائیور ضرور ہوں، میرے رکشہ میں مرد بھی بیٹھتے ہیں، خواتین بھی بیٹھتی ہیں، میں نے تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور میری عزت کو کوئی ہاتھ تک بھی لگا جائے، کیونکہ جو کسی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ بھائی نے کہا دیکھو جب تم نے اس کام کے لیے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے آزادی دلا دی، مجھے باہر نکال دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت کو بچانا تھا۔ ہم جب
کسی کی عزت کی طرف دیکھیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اور جب کوئی ہماری عزت کی طرف دیکھے تو ہمیں بہت زیادہ غصہ لگتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث بھی ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ جب وہ جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلا لیا، اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ دیکھو تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، اگر یہی کام کوئی تمہاری بہن سے کرے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر یہی کام تمہاری خالہ سے کیا جائے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو یہ برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا اچھا اگر تیری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے؟ تو پھر اس نے انکار کر دیا۔ آپ نے پھر سمجھایا، پھر کہا دیکھو جب تم کسی کے پاس جا کر یہ کام کرو گے تو وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی خالہ ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رشتے اسے گنوائے تو وہ برابر انکار کرتا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو۔ احباب ناظرین، اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے پھر اس کی عزت کے ساتھ بھی کھیلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔